ہم کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ علم کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ علم بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دینی تعلیم، دوسرا عصری تعلیم۔ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم۔ علم چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، انسان کو ہر موڑ پر انسان کو سرخرو اور انسان کو فضیلت عطا کرتا ہے، انسان کو کامیابی کی ان بلندیوں پر پہنچاتا ہے جو علم کے بغیر ان بلندیوں کو، ان کامیابیوں کو حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ناظرین کرام، لیکن علم دنیاوی علم کے مقابل میں، دینی دنیاوی علم کے مقابل میں عصری علوم کے بنسبت دینی تعلیم کی فضیلت کتاب و سنت میں کئی گنا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سامعین، کیوں نہ ہو دینی تعلیم کی فضیلت، کیوں زیادہ نہ ہو؟ دینی تعلیم کے ذریعے انسان ایمان و یقین کی زندگی گزارتا ہے۔ جی ہاں، دینی تعلیم کے ذریعے انسان اپنے دشمن کو اپنا دوست بناتا ہے۔ جی ہاں، دینی تعلیم کی وہ سپر پاور طاقت ہے کہ انسان بیگانوں کو اپنا بناتا ہے۔ جی ہاں، دینی تعلیم ہی وہ ہے جو انسان اپنوں کو، برا کو اور دشمن کو اپنا بناتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام کو، ان ساری کی ساری خرابیاں، ان ساری کی ساری برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ اور ایک ہی سولوشن وہ ہے، یعنی تعلیم، دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم کی فضیلت، دینی تعلیم کا مقام و مرتبہ، دینی تعلیم کی ترغیب مذہب اسلام نے جس قدر دی ہے، شاید کہ کسی مذہب نے اس قدر دیے ہو۔ سامعین محترم، قرآن کریم کے جتنے بھی الفاظ ہیں، سب سے پہلا لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا وہ ہے اقرا، اس وجہ سے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اقرا یعنی یہ لفظ، یہ الفاظ نازل فرمائی اس بات کا درس دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے سب سے پہلے لکھنا، پڑھنا اور تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینا ہے انسان کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جب سے وحی کا سلسلہ جاری کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی، یعنی انسانی زندگی کو علم کی زیور سے، علم کی تربیت سے، علم دین سے انسانی زندگی کو مزین کرنا تھا، انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کا تھا، انسانی زندگی کو پاکیزہ بنانے تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نام بھی العلیم رکھا، اپنی مخلوقات کو اس بات کو بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے العلیم ہے، یعنی اپنا تعارف بھی اسی صفت سے کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا علم الانسان، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ ساری چیزیں سکھائی جو انسان نہیں جانتے تھے۔ سامعین محترم، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق اس آیت کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یعنی یہ آیت کریمہ اس بات کا درس دیتا ہے سب سے پہلے آپ اپنے رب کو جانیں، آپ اپنے رب کو پہچانیں، آپ اپنے رب کے بارے میں جانیں، آپ کا رب کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے، پرستش کے لائق کون ہے، کس سے اولادیں مانگی جائے گی، اس بات کا درس دینے کے لیے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے مقام اور دینی تعلیم کی ترغیب اس قدر دی ہے، دینی تعلیم پر اس قدر ابھارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
اے لوگوں سنو، اے امتیوں سنو، دینی تعلیم کا طلب کرنا، دینی تعلیم کا سیکھنا، دینی تعلیم کی جستجو کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مسلمان بڑا ہو، چھوٹا ہو، ادھیر عمر ہو، بڑھاپا میں پہنچ چکے ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مسلمان ہے تو اس پر دینی تعلیم کا حاصل کرنا، دینی تعلیم کو سیکھنا فرض قرار دے دیا ہے، لازم قرار دے دیا ہے، ضروری قرار دے دیا ہے۔ اگر اس حدیث کی بنا پر اگر آج ہم اپنے ماحول و معاشرے، سوسائٹی اور سماج پر اگر ایک تائرانہ نظر ڈالیں، اگر ہم اپنے ماحول و معاشرے، اگر آج ہم اپنے گاؤں اور محلے اور اپنے قصبوں پر اور اپنے قصبوں کا، اپنے گاؤں کا ایک جائزہ لیں کہ آج دینی تعلیم کو سیکھنے والی کی تعداد کتنی ہے، آج اصلی تعلیم سیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، تو یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ دینی تعلیم کو سیکھنے والا، دینی تعلیم حاصل کرنے والا بہت کم مقدار میں ہے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی بنسبت اصلی تعلیم حاصل کرنے والوں کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اصلی تعلیم حاصل نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو، لیکن سب سے پہلے اور اولیت کا درجہ دینی تعلیم کو دینا چاہیے۔ دینی تعلیم سب سے پہلے آپ کو حاصل کرنا چاہیے، تبھی جا کر آپ کامیاب ہوں گے، دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوں گے، اخروی زندگی میں کامیاب ہوں گے، تبھی جا کر اب سعادت دارین کا نصیب آپ کو نصیب ہوگی۔ اسی لیے سب سے پہلے دینی تعلیم کو حاصل کرنا اور ان کو اولیت درجے میں رکھنا اس حدیث کا تقاضا ہے، اس حدیث کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے دینی تعلیم کو فوقیت دی جائے، سب سے پہلے قرآن و حدیث کو سکھا جائے، اس کے بعد اصلی تعلیم کی طرف آ جائے، اس کے بعد دنیاوی تعلیم کی طرف آ جائے۔ یہ حدیث صاف لفظوں میں یہ کہتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دینی تعلیم کا حاصل کرنا، دینی تعلیم کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے ادھیڑ عمر کے کیوں نہ ہو، دینی تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سامعین اکرام، تو ہمیں معلوم ہوا کہ دینی تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ آج ذرا آپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے سماج میں اور آپ کے معاشرے میں کتنے ایسے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے، یہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے تعلیم، سب سے پہلے دینی تعلیم کو حاصل کی جائے اور اسے اولیت درجے میں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دینی تعلیم کا مقام، ان کا مرتبہ، اہل علم کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت کے سلسلے میں آپ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آخر الزمان، آپ ذرا لوگوں کو یہ بتا دیں، لوگوں کو یہ بتا دیں اور ان کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ لوگوں سنو، ایک اہل علم اور ایک اہل جاہل، ایک جاننے والا ایک نہ جاننے والا کبھی ایک سا اور برابر نہیں ہو سکتا، کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے وما يستوي الأعمى والبصير، جس طریقے سے ایک دیکھنے والا ایک نہ دیکھنے والا، ایک دیکھنے والا شخص اور ایک اندھا شخص برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طریقے سے ایک اہل علم اور اہل جاہل، ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے ولا الظلمات ولا النور،
اندھیری اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طریقے سے ایک اہل علم اور اہل جاہل ایک ساتھ برابر نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے ولا الظل ولا الحرور، جس طریقے سے سایہ اور دھوپ، سایہ اور تپش برابر نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طریقے سے اہل علم اور اہل جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے وما یستوی الاحیاء والاموات، جس طریقے سے مردار شخص اور زندہ شخص ایک ساتھ اور برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طریقے سے ایک اہل علم ایک جاننے والا، ایک جانکر شخص اور ایک انجان شخص، ایک جاہل شخص ایک ساتھ اور برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام آیاتوں سے یہ بات روشن ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا اور یہ پتہ چلا کہ علم دین کا، اہل علم کا، علماء اکرام کا، طالب علم کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ان کی عظمت ہے اور ان وہ بلندی پر ہے، ایک اہل جاہل سے، ایک نہ جاننے والے سے کہیں زیادہ ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم کی طرف بھیجیں اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، تبھی جا کر ہم کامیاب ہوں گے، کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ سامعین محترم، آج آپ دیکھیں کہ علم دین کو حاصل کرنے والا موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں کتنے پیچھے ہیں، لیکن یہی علم دین ہے جس کا مقام و مرتبہ اور اس کے کیا قدر و منزلت اور اس کا کیا ویلو ہے، اس کی کیا قیمت ہے۔ آپ اس بات پر تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اکرام علیہ السلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو، ہمیشہ اپنے فالوورز کو، ہمیشہ اپنی امتی کو، ہمیشہ اپنی قوم کو علم دین کی طرف بلاتے تھے، علم دین کی طرف تبلیغ کیا کرتے تھے، انہیں ترغیب دلاتے تھے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی طرف انہیں بلاتے تھے۔ فرمایا اگر آپ دینی تعلیم کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت اور اس کی قیمت کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جنگ بدر کی طرف نظر ڈالیں۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ بدر میں قیدی کے طور پر، اسیر کے طور پر گرفتار کر لیے گئے تھے، انہیں وہ جزیہ اور ٹیکس دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو، ان اسیروں کو بھی آزاد کرنے کا فیصلہ لیا، صرف اور صرف اس شرط پر، اور اس شرط پر کہ وہ قیدی، وہ اسیر، وہ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو انہیں مکمل طور پر آزادی دے دی جائے گی، انہیں اپنا گھر بھیج دیا جائے گا، انہیں اپنے فیملی کے پاس بھیج دیا جائے گا، انہیں اپنے گاؤں اور محلے، انہیں اپنا وطن لوٹا دیا جائے گا، صرف اور صرف اس شرط پر کہ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، بچوں کو تعلیم و تربیت کرا دے۔ چنانچہ وہ قیدی، وہ اسیر بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم کی کتنا منزلت ہے، ان کی کیا قدر ہے، کیا ویلو ہے۔ اس سے تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس سے تعلیم کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے، اس سے علم دین کی قیمت معلوم ہوتی ہے، اس سے علم دین کی ایک ویلو معلوم ہوتا ہے کہ علم دین کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو دینی تعلیم کی قدر و منزلت اور اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اس حالت کی طرف نظر ڈالیں، اس ماحول کی طرف دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیے جانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیے جانے سے پہلے آپ اس وقت کی حالت کی طرف دیکھیں، آپ اس وقت کی حالت کا جائزہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں والے کہ کس قدر جو کہ برائی میں ملوث تھے۔ آپ ذرا اس ماحول پر نظر ڈالیں کہ آپ آنے سے پہلے چوری، ڈکیتی، شرابی اور شراب نوشی، سود خوری، زناکاری
حرام کاری، بت پرستی، زناکاری، نہ جانے کون کون سی ایسی برائی پائی جاتی تھی، لیکن ان تمام کی تمام برائیوں کو، ان تمام کی تمام خرابیوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ماحول و معاشرے کو، ان ماحول و معاشرے میں ان لوگوں کی ایسی تربیت کی، ان لوگوں کی ایسی دیکھ بھال کی، ان کی ایسی پرورش و پرداخت کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری کی ساری برائیاں، وہ ساری کی ساری خرابیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو چکی ہیں، اور لوگ تعلیم و تعلم سے جڑ گئے، لوگ نیکی اور تقوی کی تعلیم پھیلانے لگے، لوگ قرآن و